السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین، بلا کسی تمہید کے میں شراب کے نقصانات کے متعلق اپنے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ شراب کے نقصانات کتنے ہیں۔ شراب کا دینی بھی نقصان ہے، جسمانی اور روحانی بھی نقصان ہے، اسی طرح اخروی بھی نقصان مرتب ہوگا۔ سب سے پہلا نقصان شراب کا یہ ہے کہ یہ ایمان کے منافی عمل ہے، یعنی ایمان اس سے کمزور ہو جاتا ہے، مجروح اور مخدوش ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن، جب شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا ہے، یعنی ایمان چلا جاتا ہے۔ یہ ایمان کے خاتمے اور نقصان کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ شراب کا ایک نقصان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے اور پلانے اور بنانے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ سنن ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ شراب پینے والے نالے پر لعنت بھی ہے۔ شراب پینا، بیچنا، پلانا، نچوڑنا، بنانا، اس میں کسی بھی طریقے سے یا کاروبار کرنا یا کاروبار کے لیے دکان فراہم کرنا، کرائے پر دینا، یہ ساری چیزیں لعنت کا موجب اور سبب ہیں۔ اسی طریقے سے شراب کا ایک تیسرا نقصان یہ ہے کہ شراب پینے سے انسان جنت سے محروم، یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العالمین اس قدر ناراض ہوتا ہے کہ جنت سے محرومی کا اعلان فرما دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس میں نے فرمایا ماں باپ کا نافرمان، نمبر 2 شراب پینے والا، اور بعض روایتوں میں ہے ہمیشہ شراب پینے والا۔ اور روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی شراب پیے اور مسلسل پیتا رہے اور مرنے سے پہلے اس نے توبہ نہیں کی تو وہ آدمی جنتی شراب سے محروم ہوگا، یعنی جنت میں داخلے سے محروم ہوگا۔ یعنی وہ اگر مسلمان تو اللہ رب العالمین کے اوپر اللہ کی مشیت پر ہے کہ چاہے تو اس کو عذاب دے یا تو چاہے اللہ رب العالمین جنت میں داخل کر دے۔ لیکن کہ شراب کا پینے والا جنت سے محروم ہوگا، یعنی خطرناک مجرم ہے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں۔
شراب پینے والے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید سنائی ہے کہ ایسا آدمی جو مسلسل شراب پیتا ہے اور مرنے سے توبہ نہیں کیا تو اللہ رب العالمین جہنم میں اسے طینۃ الخبال پلایا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیزیں حرام ہیں۔ شرابی سے یہ عہد لے لیا ہے کہ جہنم کے اندر اس الخبال پلائے گا۔ یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ یہ جہنمیوں کا پیپ، جہنمیوں کا پسینہ، جسم سے جو گندگی اور خباثت کی وہی اللہ رب العالمین شرابیوں کو پلائے گا۔ شراب کے پینے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اگر اسلامی شریعت ہے، اسلامی قانون ہے تو شراب پینے والے پر حد نافذ کی جاتی ہے۔ نے 40 کوڑے متعین کیے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں 40 کی بجائے 80 کا اضافہ کر دیا ہے۔ بہرحال یہ ہے تعزیری سزا میں وہ اضافہ کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کوڑے کا شراب پینے کے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ایسے آدمی نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ فاسق ہے۔ فاسق آدمی کی گواہی شریعت میں قبول نہیں کی جاتی ہے۔ شراب پینے کے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے خسارہ ہوتا ہے۔ آدمی شراب کی خریدنے اور پینے میں اپنی جمع پونجی خرچ کرتا ہے، اور شراب ایک قیمتی چیز ہے۔ اس کے لیے آدمی مسلسل پیتا ہے، ہر روز پیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا ہر روز مال برباد ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی عملی زندگی میں اپنے مال کا محاسبہ کرے، مال کو جوڑے، حساب لگائے، تو 60 سال اور 50 سال اس نے شراب پی ہے تو ایک بہت بڑی دولت اس نے شراب پینے میں لٹا دی ہے۔ ماہرین یہ کہتے ہیں، حساب لگانے والے یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی زندگی بھر شراب پیے، اگر اپنے مال کا محاسبہ کرے، جوڑے، اندازہ لگائے، تو اس مال پر انسان اپنی عملی زندگی پر، اپنی اولاد پر صحیح طور پہ خرچ کرے تو بہت ہی پرسکون زندگی گزار سکتا ہے۔ وہ اپنا ایک گھر بنا سکتا ہے، ایک گاڑی خرید سکتا ہے، مالی ترقی کر سکتا ہے، دنیا میں ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن شراب پینے والا شراب کے نشے میں ہر روز شراب خریدتا ہے اور پیتا ہے اور اپنے مال کو پانی کی طرح بہاتا ہے۔ شراب کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ شراب کی وجہ سے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں شراب یہ شیطانی کام ہے، شراب پینا یہ نشاور چیزوں میں سے ہے اور یہ شیطان کا حملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ شراب، منشیات، یہ ساری چیزیں یہ کیا ہیں؟ یہ شیطانی کام ہے، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انسان کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل کر دے۔ تو شیطان کی یہ چاہت ہے، شیطان کا یہ ارادہ ہے، شیطان کا یہ ہدف ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ذکر سے محروم کرنا چاہتا ہے، دور رکھنا چاہتا ہے۔ تو شراب کی یہ کشش ہے، شراب کے اندر یہ تاثیر ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے نشے اور بدحواشی میں ہو جاتا ہے، اور وہ نمازوں سے بے خبر ہو جاتا ہے اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے شراب کا ایک نقصان یہ ہے کہ شراب یہ ام الخبائث ہے، تمام بیماریوں اور برائیوں کی یہ جڑ ہے۔ آدمی شراب کے نشے میں ہو وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ وہ آدمی جس کو نارمل حالت میں عقل اور حواس کی عالم میں جس کے کرنے کو انسان گناہ سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے، لیکن نشے میں آدمی وہ سارا کام کر بیٹھتا ہے۔ سنن نسائی کے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک آدمی کو کسی خاتون نے بلایا۔ سنن نسائی کے اندر روایت موجود ہے کہ
کہ جب آدمی اندر آیا تو عورت نے کہا مجھ سے بدکاری کرو ہے۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے تب میرے بچے کو قتل کرو۔ کہا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اگر تم زنا اور بچے کو قتل نہیں کر سکتے ہو تب ایک ہی آپشن ہے، اب تم شراب پی لو۔ اس آدمی نے شراب پینے کو ہلکا سمجھا اور اس نے شراب پی لی اور نشے میں ہو گیا، تو نشے میں ہونے کے بعد بدکاری بھی کی اور بچے کا قتل عام بھی کیا۔ تو یہ شراب کو کہا جاتا ہے کہ یہ ام الخبائث ہے، اور حدیث رسول بھی ہے الخمر ام الخبائث، کہ شراب ماں ہے، یعنی تمام برائیوں کی یہ جڑ ہے۔ پینے سے آدمی ہر وہ کام کر بیٹھتا ہے جو آدمی نارمل حالت میں حواس کے عالم میں کبھی نہیں کر سکتا ہے، قطعاً نہیں کر سکتا ہے۔ شراب کی وجہ سے آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے اور کتا دوڑتا ہے، اس کے سر پر پیشاب کرتا ہے، چاٹتا ہے، آدمی نالیوں میں گرا پڑا رہتا ہے، آدمی کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور آدمی کو کچھ احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہماری شریعت کتنی پیاری، ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو حرام ٹھہرایا ہے۔ جو چیز دنیا میں زیادہ عام ہے، دنیا والے بہت پیتے ہیں، بہت زیادہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ لاک ڈاؤن میں مگر قربان جائیے ہماری شریعت اور اللہ رب العالمین نے ہم سب کے لیے کتنا خیر چاہا ہے کہ ہماری جان اور ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے شراب کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ شراب پینے سے انسان کی 40 روز کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ سوچیے کتنا بڑا خسارہ ہے کہ آدمی 40 دن تک بڑے اہتمام کے ساتھ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے، غسل کرے، بنائے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، اور گرمی کے موسم میں، بارش کے موسم میں اور حالات میں آدمی گھر سے باہر نکلے اور جا کر مسجد میں جائے اور دھوپ کو سہے، بارش کو سہے اور سردی کو سہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی بات کو قبول نہیں کرے گا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شراب جب آدمی پی کے مست ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی 40 روز کی نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب ام الخبائث ہے، یعنی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جس نے شراب پی اس کی 40 دن تک کی نماز اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہے، اور جو شراب کی حالت میں مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ یہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی روایت ہے، 1854 نمبر کی حدیث ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ شراب پینے سے ایک نقصان یہ بھی ہے، شراب کے پینے سے انسان کا وقت برباد ہوتا ہے۔ آدمی شراب پی لے، شراب پینے کے بعد آدمی 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ شراب کی سے ہے، آدمی مست رہتا ہے، بے ہوش رہتا ہے۔ جب آدمی بے ہوش ہوگا تو کچھ نہیں کر سکتا ہے، غافل ہے، اس کی عقل پر پردہ پڑ چکی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، تو اس بنیاد پر اس کا وقت برباد ہو رہا ہے، اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ شراب ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آدمی کا جسم اور اس کی صحت خراب ہوتی ہے، تندرستی ضائع ہوتی ہے۔ کتنی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، آپ دیکھیے ماہرین نے، ڈاکٹروں نے، سائنسدانوں نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ دمہ کی بیماری، شوگر کی بیماری، بلڈ پریشر، کینسر، ٹی بی، قوت باں کی کمزوری، معدہ کی کمزوری، دل و دماغ کی کمزوری، ہاضمہ کی کمزوری، نگاہ کی کمزوری، یہ ساری کمزوری اور یہ ساری بیماریاں یہ شراب کے پینے سے جنم لیتی ہیں۔ لہذا یہ شراب کے کچھ نقصانات ہیں، اور ہم سب اسلام کی تعلیمات پر غور کریں اور اسلام کو بہت گہرائی سے مطالعہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے شراب کو اس کو ام الخبائث قرار دیا ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے، اور اس چیز سے ہم سب کو منع فرمایا ہے، شیطانی کام قرار دیا ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود شراب سے بچیں اور شراب سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں، لوگوں کو دین سکھائیں اور شراب کے نقصانات سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ تبارک و تعالی ہم سب کو
سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔